धूल उड़ाती पगडंडियों से दूर एक छोटे से गांव के किनारे एक बांका नौजवान नोमान अपने छोटे से कच्चे घर में अपनी बीवी सायरा और 4 बेटियों के साथ जिंदगी के कठिन दिन काट रहा था। नोमान का पेशा आम था, मगर नीयत साफ। वो मवेशी खरीद कर थोड़े दिन पालता और फिर शहर ले जाकर बेच देता। जो कुछ बचता वो बच्चों की रोटी और कपड़ों पर लग जाता। सायरा सारा दिन बेटियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती और घरेलू काम काज में लगी रहती। बज़ाहिर घर टूटा फूटा था, मगर दिलों में मोहब्बत की रोशनी थी। गुर्बत हर दीवार से झांकती थी, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन नोमान के दिल में एक अधूरी दुआ हमेशा से मुकीम थी। वो बेटे का मुतमईन था। ऐसा बेटा जो बुढ़ापे का सहारा बने, ऐसा बेटा जिसे देखकर दिल कहे, मेरी मेहनत रायगां नहीं गई। प्यारे सुनने वालों, ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, ये हर उस शख्स की आईनादार है जो बाहर से मजबूत नजर आता है, मगर अंदर से रोज टूटता है, सिर्फ अपने प्यारों के लिए मुस्कुराता है। ये वो कहानी है जो आपके दिल को छुएगी, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक कम उम्र लड़का अपनी ख्वाहिशों को दफन करके अपने खानदान के लिए दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। वक्त गुजरता गया और कुदरत ने नोमान की सुन ली। चौथी बेटी के बाद अल्लाह ने उसे एक बेटे से नवाजा। उस दिन नोमान के आंगन में सिर्फ बच्चा नहीं, एक उम्मीद पैदा हुई थी। पूरे गांव में नोमान ने मिठाइयां बांटी। बस्ती के इमाम ने बच्चे का नाम रखा ईमान, एक ऐसा नाम जो दुआओं का हासिल लगता था। ईमान के आते ही जैसे हर महरूमी धुंधली पड़ गई। ईमान बड़ा होने लगा। हर साल की पहली बारिश, हर ईद की खुशबू घर में उसके कहकहों से जुड़ी होने लगी। वो चमकती आंखों वाला, बातूनी, समझदार बच्चा था, जिसे सिर्फ उसका बाप ही नहीं, पूरी बस्ती दुआओं में याद रखती थी। नोमान और सायरा ने ईमान की तालीम पर खास तवज्जो दी। ईमान ने करीबी मदरसे से तालीम का आगाज़ किया और पहले ही साल नुमाया कामयाबी हासिल की। हर साल वो पोजीशन लेता। हर कामयाबी के बाद सायरा सजदाए शुक्र अदा करती और नोमान का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता। लेकिन जैसा कि जिंदगी है, उसके उसूल मुख्तलिफ हैं। जब सब कुछ ठीक लग रहा हो, तभी वो चुपके से एक और आजमाइश भेज देती है। इधर ईमान जवान होने लगा, उधर नोमान की बेटियां भी उम्र की इस दहलीज पर आ पहुंचीं, जहां उन्हें घर से रुखसत होना था। रिश्ते आते, लेकिन जब घर की हालत देखी जाती, बात आगे ना बढ़ती। कई बार नोमान खुद लड़की वालों से नजरें चुरा लेता। तिजारत भी पहले जैसी ना रही, जिस्म कमजोर होने लगा। बाजू वो ताकत ना रहे जो कभी ईमान को झूला झुलाया करते थे। दिल में एक ही बात रहती, मेरे बाद इन सब का क्या होगा। ईमान अभी सिर्फ 10 साल का था। वो तो कागज की कश्तियों, मदरसे की छुट्टियों और रात की कहानियों का आदी था। ऐसे में उससे जिंदगी का बोझ उठवाना नामुमकिन था। मगर नोमान जानता था कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। सायरा बार बार कहती, नोमान, बेटियों का जहेज, उनकी शादियां, लोग क्या कहेंगे। ये जुमले नोमान को तोड़ देते, मगर वो होठों पर खामोशी की मोहरें सजाए रहता। अब उसकी तमाम उम्मीदें ईमान से वाबस्ता थीं। वो दिन रात दुआ करता, या अल्लाह, मेरा बेटा मेरा बोझ बांटे, मेरा वारिस बने, मेरी लाज रख ले। वक्त तेजी से गुजरा। पलक झपकते ईमान ने 10वीं जमात मुकम्मल कर ली। उस दिन वो फखर से सर्टिफिकेट लेकर बाप के सामने आया। नोमान की आंखों से आंसू रवां हो गए, मगर वो खुशी के आंसू थे। उसने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा तो मेरी आंखों का वो ख्वाब है जो जागते में पूरा हुआ है। इसी शाम ईमान माँ के करीब आया और आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ, मैं और सीखना चाहता हूँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। सायरा ने चुपचाप ये बात नोमान को बता दी। नोमान ने एक तवील सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर एक पहाड़ रख दिया गया हो। नोमान ने ईमान को बुलाया, उसका कंधा थामा और नर्म लहजे में बोला, बेटा तुम्हारा ख्वाब बहुत खूबसूरत है, लेकिन सच ये है कि मैं अब काम के काबिल नहीं रहा। तुम्हारी बहनें रुखसती के इंतजार में बैठी हैं। मेरा सहारा बन जाओ, तालीम छोड़ दो और घर को संभालो। ईमान के लिए ये एक कयामत से कम न था, लेकिन ये वो मोड़ था जहां एक बच्चा मर्द बनने की राह पर कदम रखता है। ईमान की आंखों में ख्वाब थे, दिल में तमन्नाएं, लेकिन तकदीर ने उसके सामने एक ऐसा मोड़ रख दिया जहां या तो वो अपने ख्वाबों को चुन लेता या अपने घर वालों को। नौमान की आंखों में आजिज़ी के साथ इल्तिजा थी। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, तुम बहुत समझदार हो,
مگر حالات اب مجھ سے سنبھل نہیں رہے. تمہاری بہنیں رخصتی کی دہلیز پر ہیں اور میرے ہاتھ خالی. اگر تم کچھ کما سکو تو شاید ہم سب کی زندگی بدل جائے. یہ سن کر ایمان کی دنیا جیسے تھم گئی. 17 سالہ وہ لڑکا جو ابھی کل تک کتابوں میں خواب تلاش کرتا تھا، آج حقیقتوں کی دیوار سے جا ٹکرایا تھا. دن رات وہ اندھر ہی اندھر ٹوٹتا رہا. ایک طرف اس کا دل تھا جو علم کی روشنی کے لیے تڑپ رہا تھا، دوسری طرف ماں کی جھکی پیشانی، بہنوں کے سادے سپنے اور باپ کے کانپتے ہاتھ. مگر ایمان نے ہار نہیں مانی. کئی راتیں روتے ہوئے گزر گئیں. دعائیں، خاموش سجدے اور سسکیاں اس کا راز بن گئیں. پھر ایک دن اس نے باپ کے سامنے آ کر کہا، ابا جان، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا. آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا. دہاڑی ہو یا محنت مزدوری، میں سب کروں گا. لیکن میں چاہتا ہوں میری بہنیں عزت سے رخصت ہوں اور آپ کا بوجھ ہلکا ہو. نعمان اس لمحے خود کو سب سے کمزور محسوس کر رہا تھا. دل اندر سے چیخ رہا تھا مگر زبان خاموش تھی. اس کے بیٹے کی آنکھوں میں جو مردانگی ابھری تھی اس نے اسے توڑ کر رکھ دیا. سائرہ جو ہمیشہ سب کے سامنے مضبوط رہتی تھی اب ضبط نہ کر سکی. اس کے آنسو اس کی آنکھوں کی جھریوں سے بہنے لگے. کون ماں چاہے گی کہ اس کا لختے جگر اپنی عمر سے پہلے بوڑھا ہو جائے؟ لیکن کچھ مجبوریوں کی زبان نہیں ہوتی، صرف آنکھیں بولتی ہیں. چند ہی دنوں بعد ایمان نے باپ کی جگہ شہر جانا شروع کر دیا. وہی پرانی بکریوں کی خرید و فروخت، وہی سفر، وہی تھکن، مگر اب سب اس کے نازک کندھوں پر تھا. مہینے گزرنے لگے. ایمان نے جلد ہی جان لیا کہ یہ چھوٹا سا کاروبار ان بڑے خوابوں کو کبھی پورا نہیں کر سکتا جو اس نے اپنی ماں کی جھکی کمر میں دیکھے تھے. ایک دن اس نے نعمان سے کہا، ابا، اگر میں کسی دوسرے شہر چلا جاؤں تو شاید زیادہ کما سکوں. یہاں رہ کر ہم غربت سے نہیں نکل سکتے. نعمان اس کی موجودگی کو ترس رہا تھا، مگر سچ یہی تھا، ایمان کو جانا تھا. ماں اور بہنوں نے کئی بار روکا، مگر حالات نے ان کی محبت کو شکست دے دی. ایمان جو ابھی بچہ ہی تھا، ایک نامعلوم سفر پر روانہ ہو گیا. یہ صرف فاصلہ نہ تھا، یہ ایک ایسا سفر تھا جہاں نہ کوئی واپسی کی ضمانت تھی، نہ کوئی شناخت. اس زمانے میں نہ فون تھا، نہ رابطے کا کوئی آسان ذریعہ. اگر خط آ بھی جاتا تو کئی مہینے بعد، اور وہ بھی کسی قاصد کے وسیلے سے، اگر پیسے ہوں تو. ایمان گھوڑے پر سوار کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر رخصت ہوا. دل اندر ہی اندر رو رہا تھا، مگر لبوں پر صبر کی خاموشی تھی. راستے بھر وہ اللہ سے دعائیں کرتا رہا، یا رب، مجھے کوئی ایسا کام دے جو میری ماں کی آنکھوں سے آنسو چرا لے، میرے باپ کی کمر کو سیدھا کر دے اور میری بہنوں کا سر فخر سے بلند کر دے. وہ ایک بڑے شہر پہنچا جہاں لوگوں کی چال بھی تیز تھی اور زندگی کی قیمت بھی. ایک کونے میں رات گزاری اور صبح ہوتے ہی بازاروں کا رخ کیا. ہر دکان، ہر دروازے پر گیا، ہر تاجر سے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیا آپ کو کوئی مزدور چاہیے، کوئی کام، کچھ بھی؟ مگر ہر بار ایک ہی جواب ملا، تم بہت چھوٹے ہو، ہمیں بالغ آدمی چاہیے جو بوجھ اٹھا سکے. دن بھر کی تلاش، تھکاوٹ، بھوک اور مایوسی ایمان کے اندر جمتی جا رہی تھی. لیکن ابھی کہانی کا سب سے دکھ بھرا موڑ باقی تھا. ایک دن مکمل مایوسی کے عالم میں ایمان نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر کسی اور مقام کی طرف نکلے گا. شاید قسمت کسی اور موڑ پر اس کا انتظار کر رہی ہو. ایک دن کے سفر کے بعد وہ ایک اور شہر پہنچا. بلند عمارتیں، روشن بازار اور ہر طرف تیز قدموں کی دوڑ. وہ کچھ لمحے کے لیے حیران ہوا، پھر جیسے دل ہی دل میں کہہ بیٹھا، یہاں ضرور کوئی نہ کوئی موقع میرا منتظر ہے. اگلی صبح ایمان نے پھر تلاش کا آغاز کیا. دکانوں پر گیا، لوگوں سے کام مانگا، لیکن بدقسمتی اب بھی اس کا تعاقب کر رہی تھی. کم عمری، اجنبی چہرہ اور نا تجربہ کاری اسے قبول نہیں کیا جا رہا تھا. دن بھر کی تھکن کے بعد ایمان ایک سرائے میں جا لیٹا. رات بھر نیند اس کی آنکھوں سے روٹھی رہی. پیٹ میں بھوک، ذہن میں فکر اور آنکھوں میں وہی سوال، کیا میں ہار جاؤں گا؟ اس رات وہ مسجد چلا گیا، وضو کیا، سجدے میں گرا اور کہا، یا اللہ، میں صرف اپنے لیے نہیں، ان کے لیے نکلا ہوں جو میرے بعد رو پڑتے ہیں. مجھے حوصلہ دے، ہدایت دے اور کوئی راستہ کھول دے. نماز کے بعد ایک بزرگ اس کے قریب آئے.
وہ چہرے سے نرمی اور آواز سے شفقت لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم اجنبی لگتے ہو، پریشان بھی، کچھ بتانا چاہو گے؟ ایمان نے کچھ پل سوچا اور پھر کہا، چچا میں مزدوری کی تلاش میں ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے۔ وہ در حقیقت شہر کے ایک بڑے تاجر تھے۔ کہنے لگے، بیٹا مجھے حساب کتاب لکھوانا آتا نہیں، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو میں تمہیں روزگار دے سکتا ہوں۔ ایمان کا دل ایک لمحے کو رک گیا، جیسے برسوں سے بند دروازہ کھلنے لگا ہو۔ چچا میں تعلیم یافتہ ہوں، حساب کتاب آسانی سے سنبھال لوں گا۔ یوں ایمان کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس بزرگ نے اسے مزدور نہیں، بیٹے کی جگہ دیا۔ وہ نہایت شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے ایمان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی۔ ایمان کو صرف کام نہیں بلکہ وہ لمحہ بھی ملا جہاں اسے تعلیم کی اصل طاقت کا احساس ہوا۔ اسے اپنے باپ کی وہ بات یاد آئی، بیٹا تعلیم آج تمہیں پیسہ نہیں دے گی، لیکن کل تمہیں وہ عزت دے گی جو ہاتھوں کی لکیروں سے نہیں، دماغ کے علم سے ملتی ہے۔ اگلی صبح ایمان نے نماز ادا کی، صدقہ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس بزرگ نے اسے ماہانہ 100 اشرفیوں کی تنخواہ دی، جو اس کے باپ کی ماہ بھر کی مزدوری سے کہیں زیادہ تھی۔ ایمان نے دل میں عہد کیا کہ وہ دیانت داری، محنت اور شکر کے ساتھ کام کرے گا، تاکہ وہ دن آئے جب وہ اپنے والد کو کہے، ابا آپ نے جو خواب دیکھے تھے میں نے وہ اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھ لیے۔ مہینے گزرے، ایمان نے ہر روز کو فرض سمجھ کر گزارا۔ 3 ماہ میں اس کے پاس 200 سے زائد اشرفیاں جمع ہو چکی تھیں۔ دل میں اب ایک ہی خواہش تھی، یہ پیسے باپ تک پہنچیں، بہنوں کی شادی ہو، امی کے آنسو خوشی میں بدلیں۔ مگر زندگی نے اسے ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ جب اس نے تاجر سے گھر واپسی یا پیسے بھیجنے کی اجازت مانگی تو جواب آیا، بیٹا کل تمہیں مصر جانا ہوگا، وہاں سے سودا لے کر آنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان کا دل لرز گیا۔ سفر طویل تھا، خطرناک بھی، مگر وہ جانتا تھا یہ موقع اس کے آنے والے کل کا فیصلہ کرے گا۔ وہ خاموش رہا۔ وقت نے اسے سکھا دیا تھا کہ بعض اوقات دل کی بات چھپانی پڑتی ہے، کیونکہ راستہ لمبا ہوتا ہے اور حوصلہ بچانا ضروری ہوتا ہے۔ اگلی صبح وہ ایک بار پھر گھوڑے پر سوار مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک اور امتحان، ایک اور سفر، لیکن اس بار دل میں یہ یقین تھا کہ جو رب مجھے یہاں تک لایا ہے وہ منزل تک بھی لے جائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی تھی ایمان کی، ایک ایسے لڑکے کی جو اپنے گھر کی چھت بچانے کے لیے اپنی عمر سے پہلے بڑا بن گیا۔ کامنٹ میں بتائیں کیا آپ کو ایمان کی قربانی نے رلا دیا، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کہانی کا دوسرا باب بھی دکھائیں؟ اگر ہاں تو فوراً چینل پرانے قصے کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔